میں بڑھوں تو وہ چلا آئے۔ لگ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں جو جہاں ہے وہ وہاں تنہا ہے۔ انسان اپنے گھر میں تنہا ہے، گھر محلے میں تنہا ہے، محلہ بستی میں تنہا ہے، بستی شہر میں تنہا ہے، شہر ملک میں تنہا ہے، ملک متحدہ اقوام متحدہ میں بھی تنہا نظر آتا ہے۔ کہیں انڈیویجول تنہائی ہے، کہیں آرکیٹائپل تنہائی ہے، کہیں اجتماعی تنہائی ہے، کہیں قومی تنہائی ہے۔ پوری قوم اکیلی نظر آ رہی ہے، پورا ملک اکیلا نظر آ رہا ہے، کوئی اس کی آواز میں آواز ملانے والا نہیں۔ کون ہے جس پہ بھروسہ کیا جائے؟ اس بے اعتباری کے عالم میں انسان اتنا پریشان ہے کہ وہ نفسیات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز موجود ہیں، یہاں سے میں تھوڑا سا ٹرن دینا چاہتا ہوں۔ نفسیاتی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، سائیکولوجیکل مریض ہو جاتا ہے انسان جب اس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا، ہم آواز نہیں ہوتا، ہم ذہن نہیں ہوتا، ہم زبان نہیں ہوتا، ہم خیال نہیں ہوتا، ہم لباس نہیں ہوتا، ہم مسلک نہیں ملتا، ہم مشرب نہیں ملتا، ہم مذہب نہیں ملتا، ہم قبیلہ نہیں ملتا، ہم خاندان نہیں ملتا، ہم وطن نہیں ملتا۔ اور آپ لوگ تو اس پردیس کی دنیا میں ہے، کتنا اکیلا ہے انسان۔ اور ایسے میں انسان نفسیات کا شکار ہوتا ہے، قلبی انتشار کا شکار ہوتا ہے، ذہنی خلفشار کا شکار ہوتا ہے۔ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، میں پکاروں تو کسے پکاروں، میں آواز دوں تو کسے آواز دوں۔ اس تنہائی میں ایک آواز آتی ہے، گھبرانا میرے بندے، بیونڈ سائیکالوجی ایک اور سپریم آف ریزسٹنس ہے۔ تم مجھے پکارو، میں تمہاری آواز پہ مستجابی کے دروازے تمہاری ہتھیلی پہ انگلیوں کی پوروں میں لا کے رکھ دوں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ مگر پالنے والے تو نے اتنی تو اجازت دی کہ میں تجھے پکاروں، مگر یہ تو گستاخی سی نظر آتی ہے، اس لیے کہ مانگا اس سے جاتا ہے جو نہ دے۔ تیری عطاؤں کا عالم یہ ہے کہ پیاسے بعد میں پیدا کیے، پانی پہلے پیدا کیا، بھوکے بعد میں پیدا کیے، غذاؤں کا انبار پہلے لگا دیا، بسنے والے بعد میں پیدا ہوئے، زمین کا فرش پہلے بچھا دیا، چھاؤں لینے والے بعد میں پیدا ہوئے، آسمان کا شامیانہ پہلے لگا دیا، کشتیاں چلانے والے بعد میں پیدا کیے، دریاؤں اور سمندروں کو پہلے پیدا کیا، پائلٹ بعد میں پیدا ہوئے، ہواؤں کی روانیاں پہلے سے پیدا ہیں۔ معلوم ہوا دنیا میں بچہ رحم مادر میں آتا ہے، وجود بعد میں لیتا ہے، مگر ماں کے سینے میں کوثر و تسنیم پہلے سے چھلکنے لگتا ہے۔ تجھ سے مانگوں تو یہ گستاخی ہوگی، مگر پالنے والا کہتا ہے اگر میں صرف خالق ہوتا تو نہ مانگتا تو، مگر خالق کے ساتھ رب العالمین بھی ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہیں وجود ہستی عطا کروں تو اس میں تمہاری آرزوؤں کے چراغ بھی روشن کر دوں۔ تم میری طرف لو لگاتے جاؤ، میں چراغ کی ضو بڑھاتا چلا جاؤں۔ تم مانگتے چلے جاؤ، میں عطا کرتا چلا جاؤں۔ تم مجھ سے مانگو گے، میں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا۔ مجھ سے مانگنا گستاخی نہیں ہے، بلکہ تمہارے مانگنے کی ادا کبھی کبھی مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ جو دینا ہوتا ہے میں اس میں تاخیر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے سوال کرتے ہوئے بندے اچھے لگتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بچہ ماں سے تڑپ تڑپ کے مانگتا ہے، مگر ماں چاہتی ہے کہ تھوڑی دیر بچہ مچلتا رہے۔ میں تمہارا خدا ہوں، تم مجھ سے مانگتے رہو۔ تمناؤں کے دروازے کھول دیے اللہ نے، اور یہی نہیں بلکہ کہا کہ دیکھو میں جس دن تمہاری تقدیر لکھوں اس دن میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تمنائیں بھی میرے ساتھ شامل ہوں، میرے نظام تشکیل میں تمہاری دعاؤں کے چراغ بھی جلتے رہیں۔ میں جس رات تمہارا مقدر لکھتا ہوں، میں نے قرآن میں کہہ دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ۔ میں اس رات ملائکہ کو بھیجتا رہتا ہوں، تمہاری تقدیر کی لکیریں میں لکھتا رہتا ہوں، لیکن میں جب تمہاری تقدیر لکھتا ہوں تو تمہیں سلا کے نہیں لکھتا، بلکہ تم جاگتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، تاکہ تمہاری تمنائیں بھی میرے ساتھ شامل ہوتی رہیں۔ وہ خدا میں ہوں جو ایک رات میں آسمان پہ اپنے حبیب کی سیر کراتا ہے، تو ایک رات میں اسے آسمان کی سیر کراتا ہوں، تمہیں بھی ایک رات دیتا ہوں، ایک رات میں اسے جنت کے آسمان کے نظارے دکھاتا ہوں، ایک رات میں تمہاری قسمت لکھتا ہوں، لیکن تمہاری نادانی کہیں اپنے کو اس سے ملا نہ دے، تم اسے اپنے جیسا نہ کہہ دینا۔
تم وہ ہو جو مجھ سے سوال کرے، میں وہ ہوں جو اسے راضی کروں۔ عجیب و غریب مرضی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے شاید یہ جملہ یوں ہی خطابت کے طور پہ پیش کر سن لیا، لیکن یہ جملہ نہیں ہے بلکہ قرآن ہے۔ دعاؤں کا تڑپ بھی ہے، کبھی گڑ گڑا کے مانگو، کبھی مجمع میں مانگو، کبھی آمین کہتے ہوئے مانگو، کبھی تنہائی میں زیر لب مانگو۔ ہمارے اٹھتے ہوئے ہاتھ گر جائیں، ہمارے بولتے ہوئے لب خاموش ہو جائیں، اگر اس کی طرف سے اجازت نہ ملے کہ ہم سوال کر سکیں۔ دعاؤں کی عجیب و غریب منزل، انسان تڑپتا رہتا ہے، لرزتا رہتا ہے، کب تک؟ جب تک کہ اسے کوئی دروازہ نہ مل جائے۔ سورہ الحمد ایک دعا ہے، مگر دعا کے آداب اللہ نے ابھی آپ نے فاتحہ میں پڑھا۔ دعا یوں ہی نہ مانگو، پہلے حمد الہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب اس حمد کے بعد میں تم براہ راست سرگوشیاں کرنے لگو، مجھ سے کلام کرنے لگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب مجھ سے اتنے قریب آ جاؤ تب دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اب یہ وہ دعا ہے جس کے بعد یہ راستہ مل گیا تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ورنہ دنیا آمین 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 کہتی رہ جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ راستہ ہے۔ اب عجیب و غریب دنیا ہے۔ شیطان نے کہا پالنے والے مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ میں نے مہلت دی، کہاں بہکائے گا؟ کہا پورب سے، پچھم سے، اتر سے، دکن سے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ کہا لیکن جو صراط مستقیم پہ انہیں بہکا نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دی، مگر تم نے 4 سمتیں مانگیں، 2 سمتیں بھول گیا، ایک اوپر ایک نیچے۔ میرا بندہ سجدے میں سر جھکائے گا، دعا کو ہاتھ اٹھائے گا، تو اسے بہکا نہ پائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ ہی بھی دعا کو اٹھیں۔ اگر آپ مجلس میں اس نیت سے آتے ہیں کہ میں مجلس میں جاؤں گا اور مجلس کے بعد جب آنسو بہا لوں گا تو مولا سے یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، اور آپ غم حسین میں اگر بھول جائیں تو یہ نہ مانیے گا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی۔ اگر آپ تمنائیں لے کے چلتے ہیں تو وہ اللہ تو تمناؤں سے پہلے بھی آپ کو جان لیتا ہے۔ وہ حسین کریم باپ کا کریم بیٹا ہے۔ تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے اور اللہ پورا کر دیتا ہے۔ نبی کریم مکے سے ہجرت کر کے طویل مسافت کے بعد غربت کا وہ عالم، ابو طالب کا مکہ چھوڑ رہے ہیں، خدیجہ کا مکہ چھوڑ رہے ہیں، مدینے میں جاتے ہیں۔ ابھی تک کب کعبے میں تھے، کعبے کے سامنے جب وہ سجدہ کرتے تو اس انداز میں سجدہ کرتے تھے کہ سامنے پہلے خانہ کعبہ ہو، اس کے سامنے بیت المقدس ہو۔ مدینے میں جاتے ہیں، ڈائمنشن چینج ہو جاتی ہے، جسٹ اپوزٹ سائڈ، یا تو بیت المقدس کی طرف سجدہ کرو یا خانہ کعبہ کی طرف۔ میرا نبی کبھی کعبے کو یاد کرتا ہے، کبھی مولود کعبہ کو، کبھی بیت المقدس کو، اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے۔ دعا ہو گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے نبی اگر تم پریشان نظر آ رہے ہو، یہ تمہاری دعا ہے، میں نے تمہاری دعا سن لی، لو میں تمہیں ایسا قبلہ دے رہا ہوں، میں قبلہ بدل دے رہا ہوں، ایسا قبلہ دے رہا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا جس کی وجہ سے راضی ہوتا ہے خدا پوری دنیا سے، اسے قبلہ کہتے ہیں۔ اور جو محمد کی مرضی کا سبب بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ قبلہ جو قبلہ میں تجھے ایسا قبلہ دے رہا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے، اور پھر رکوع کے عالم میں قبلہ بدل دیتا ہے۔ دعا بھی ہو گئی، فلسفہ بھی ہو گیا۔ یہ دعا کا وہ فلسفہ ہے جو میرا نبی دعا مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے کہ قبلہ دے۔
اس کا مطلب اس قبلے میں اس قبلے کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ تو خصوصیت ہوگی۔ معلوم یہ ہوا خصوصیت قبلے کی نہیں ہے، کعبے کی نہیں ہے، مولود کعبہ کی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ بنا دیا جاتا ہے اور میرا نبی وہاں پہ سجدہ کرتا ہے، مگر سجدہ مومن کی معراج ہے۔ یہ زمین کا قبلہ ہے، سامنے قبلہ ہے۔ جب میرا نبی معراج پہ جاتا ہے، بیت المعمور میں جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے حبیب اور قریب آ جا، اور قریب آ، اور قریب آ۔ اب اگر وہاں سجدہ کرنا ہے تو کیا ہو؟ کہا گھبرا نہ میرا نبی، وہاں کعبہ ہے تو یہاں مولود کعبہ ہے۔ تو جس لہجے سے مانوس ہے اسی لہجے میں بات کروں گا، جس ہاتھ سے ہاتھ ملاتا آیا ہے اسی ہاتھ سے مصافحہ کروں گا۔ فاصلے بلا فصل ہو جائیں گے، تو میرے پاس آ جائے گا، معراج ہو جائے گی۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ آپ نے دیکھا یہ دعاؤں کی معراج ہے۔ میرا نبی جدھر چاہ رہا ہے وہاں قبلہ بنتا چلا جا رہا ہے اور وہاں جا رہا ہے۔ معراج کی گفتگو ہے۔ آپ سوچیں یہ عجیب و غریب مرحلہ ہے جہاں دعا اس انداز سے سفر کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا دعا ایک فلسفہ بھی ہے، دعا ایک ادب بھی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی زبان اور ادب کے ذخیرے ہیں، ملحد بھی اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اس کا مطلب اس کے ضمیر اور خمیر میں کہیں نہ کہیں پکارنے کی ایک کیفیت موجود ہے۔ مگر جتنا بڑا دعاؤں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے اتنا بڑا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ فرش عزا بھی دعاؤں کا نام ہے اور دو ماؤں کی دعاؤں کا نام ہے۔ ہماری ماں منبر پہ بٹھاتی ہے، حسین کی ماں خیرات عطا کرتی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ میرا نبی معراج کی منزل پہ ہے اور وہاں دیکھا ہوا ہاتھ، پہچانا ہوا چہرہ، دعا کی یہ منزل، اور پھر اب یہ جو دعا کے بعد میرا نبی واپس آتا ہے تو اب دعاؤں کے جتنے ذخیرے ہمارے پاس ہیں۔ مجھے بات کرنی ہے صحیفہ کاملہ پہ، مگر تھوڑا سا فلسفہ دعا، دعا کیا ہے، دعا کیوں ہے؟ اگر اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا اور آپ دعا نہ مانگیں یہ کہہ کے کہ مجھے ضرورت کیا ہے، تو اللہ کہتا ہے کیا تم مستکبرین میں ہو گئے ہو؟ کیا تم غرور کرنے والوں میں ہو گئے ہو؟ اور اگر دعا نہیں بھی پوری ہوئی تو روز محشر اللہ جب انسان کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا تو پھر نامہ اعمال کا ایک اور ذخیرہ آئے گا۔ انسان حیرت میں پڑ جائے گا، یہ کون سا ذخیرہ ہے؟ اللہ کہے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہیں۔ تب انسان کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج میں وہ نعمتیں دیکھتا۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارے پاس دعاؤں کے ذخیرے ہیں، ہمارے پاس دعاؤں کے ذخیرے ہیں۔ زیارت کا ذخیرہ جیسا ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، دعا کا ذخیرہ جیسا ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں۔ آج صرف ابتدائی باتیں کروں گا، میں صحیفہ کاملہ کی کوئی دعا نہیں اٹھاؤں گا، لیکن معرفت کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے۔ دعا انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اور جب وہ اپنے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنے صفات عطا کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ رحمان ہے تو دعا کرنے والے کو رحمت للعالمین بنا دیتا ہے۔ ابراہیم کی دعا، نبیوں کی دعا، آپ یہ دیکھیں دعا انسان کو ایک عزم راسخ عطا کرتی ہے۔ ہمارے یہاں کے صدر مملکت ابو الباقر زین العابدین عبد الکلام کی ایک کتاب ہے دعا کے موضوع پہ۔ ہم سوچتے تھے کہ میزائل بنانے والا انسان دعا کے بارے میں کیا جانے گا، مگر عجیب و غریب بات اس نے لکھی کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ اسلحہ بنانے والا کہہ رہا ہے دعا مومن کا اسلحہ ہے۔
اس کا مطلب مسلمان ملکوں کو یقین نہیں ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، اس لیے اپنے وقت کے سپر پاور ملکوں سے وہ اسلحہ خرید رہے ہیں۔ میں کہاں پڑھ رہا ہوں، مجلس ذرا سا غور کریں آپ۔ اگر یہ یقین ہو جاتا مسلم ممالک کو کہ دعا سے بڑا اسلحہ کوئی نہیں، تو کسی سپر پاور کے طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک کے اسلحوں کی خرید و فروخت کی بات نہ کرتے۔ اب دو چیزیں ہیں اللہ سے، یا تو اللہ سے جب انسان رشتہ قائم کرتا ہے تو انڈر اسٹیمیٹ کر لیتا ہے یا اوور اسٹیمیٹ۔ یہودیوں نے اوور اسٹیمیٹ کیا شروع میں کہ ہم سے زیادہ اللہ کا چہیتا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ میں قرآن کا پس منظر ہے آپ کے سامنے پہ، ہم سے زیادہ اللہ کا چہیتا کوئی ہے ہی نہیں، ہم جو چاہیں گے وہ اللہ کرتا چلا جائے گا، مگر لے عذاب دے عذاب لے عذاب دے عذاب لے عذاب دے عذاب۔ اور پھر جب اتنا اسمارٹ بنتا تھا تو آخر میں مایوسیوں کا شکار ہو گیا۔ کرسچین اتنا انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے کہ اتنا پریشان اور پاگل رہا کہ اس نے چرچ پہ خرچ کیے، پوپ کو توپ سمجھا، گناہوں کی لسٹ پکڑائی، ڈالر پکڑائے کہ سال بھر میں 150 گناہ ہوئے تو اتنے پیسے اتنے ڈالر لے لو اور میرے یہ گناہ معاف کرا دو۔ نتیجے میں رفتہ رفتہ دولت کا انبار تو لگا، مگر چرچ بکنے کے اشتہارات آنے لگے کہ جس کو چاہیے وہ چرچ خرید لے۔ میں آپ کے ہاں بیٹھ کے یہ باتیں پڑھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ آؤ گے، حسین کے مدرسے میں آؤ گے، تو پھر خدا سے وہ رشتہ بنا رہے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ یہ فرش ازا ایک دعا کا نام ہے، حسین کی ماں کی دعا کا نام ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے اس میں کہیں سے کوئی شبے کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے اللہ سے وہ رشتہ قائم کیا، ورنہ یہودیت بکھر گئی، عیسائیت بکھر گئی۔ آج آپ یہ سوچیں کہ یزید کے بھی وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ برطانیہ میں، یو کے میں، یو ایس میں حسین کا غم اس طریقے سے ہوگا۔ یہ وہ دعا ہے۔ مجھے لگتا ہے چھٹے امام سے جب کسی نے کہا تھا کہ 2 بستیاں تھیں، یہ بستی کون ہے، یہ بستی کون ہے، آج پہلی مجلس ہے اس لیے یہ جملہ میں کہہ دے رہا ہوں، کہا اس بستی میں آپ کے چاہنے والے ہیں، کہا اس بستی میں آپ کے دشمن ہیں، کہا جو میرے دشمن ہیں میری دعا یہ ہے کہ اسی بستی میں رہ جائیں، خوب ٹھاٹ سے آرام سے رہیں، سوئیں جاگیں اور یہیں ختم ہو جائیں۔ کہا یہ بستی کون ہے، کہا یہ آپ کے دشمن، آپ کے چاہنے والوں کی ہے، کہا میری دعا ہے کہ یہ پوری دنیا میں بکھر جائیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ کیوں، چاہنے والوں کو بکھرنے کی دعا دے رہے ہیں اور دشمنوں کو سمٹنے کی دعا دے رہے ہیں؟ کہا میری جو نفرتیں ہیں وہ اسی جگہ پہ دفن ہو جائیں اور محبتیں خوشبوؤں کی طرح بکھر جائیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ بولٹن کے اس عزا خانے میں آپ لوگ دنیا کے کونے کونے سے جو آئے ہیں، یہ جعفر صادق علیہ السلام کی دعا ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ میں ابھی ذرا سا ابتدائی باتیں کروں گا، بالکل آپ گھبرائیں نہیں، مگر دعا کیا ہے، دعا کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ لٹریری دنیا میں بھی جو ہمارے پاس دعائیں ہیں ان سے بڑا کوئی ٹیکسٹ کسی کے پاس نہیں۔ فلسفی میں بھی جو جتنا فلسفہ ہماری دعاؤں میں ہے اتنا کسی، فلسفہ کیا ہے آپ مجھے بتائیے؟ ڈاکٹرز لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انسان اپنے بدن پہ جتنی ریسرچ کر رہا ہے یہ سائنس، لیکن اس کے بعد اس کا کیا کام ہونا ہے یہ فلسفہ۔ میں عجیب و غریب مرحلے پہ آپ کو لے کے آیا۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ 4 سمتوں سے بہکاؤں گا، پورب سے، پچھم سے، دکن سے، اتر سے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ 2 سمتیں اس نے چھوڑ دیں۔ اللہ نے کہا بندہ آسمان کی طرف سر اٹھائے گا، ہاتھ اٹھائے گا، دعا کرے گا، بس وہ گمراہ نہیں ہو پائے گا۔ زمین کی طرف سجدے میں سر رکھے گا، وہ گمراہ نہیں ہو پائے گا۔ میں عجیب و غریب منزل پہ لے کے آیا۔ اس کا مطلب سمتیں ہو گئیں 6۔ اب جو قطب کو نہ بھی مانے، میں بڑے سخت مرحلے پہ آ گیا۔ اب یہ ذرا سا فلسفہ ہے، اس میں میں آپ کی دقت ذہن چاہوں گا۔ ٹھیک ہے اردو مشکل ہوتی جا رہی ہے، مگر اب بھی اتنی بھی نہیں ہوئی، 2-4 لوگ ہیں موجود۔ قطب، سمت، جو سمت کو نہیں بھی مانتا کم سے کم قطب نما کو تو مانتا ہے۔ ایک اگر میں کہوں کہ قبلہ کدھر ہے، آپ نے قطب نما لا کے رکھ دیا، اس کی سوئی لرزتی رہے گی، تھر تھر آتی رہے گی۔ امن یجیب المضطر، اضطرار، بے چینی، اس سوئی میں بے چینی رہے گی۔ کب تک؟
جب تک اسے اپنا قبلہ مل نہ جائے، اور جہاں قبلہ مل گیا اسے قرار آ جائے گا۔ بس یہ انسان کا دل نہیں ہے، دعاؤں کا قطب نما ہے۔ نعرہ حیدری! جب تک اسے اپنے قبلہ سے، اپنے معصوم سے، اپنے امام سے رشتہ نہیں قائم ہوتا انسان کے دل کا، امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ دعا کے لیے پکار کے تڑپتا رہتا ہے۔ ویکشف السوء، لیکن کوئی ہے جو اس کے ہم و غم کو دور کر دیتا ہے، دکھ درد کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ سوئی مل جاتی ہے سکون مل جاتا ہے۔ دن بھر آپ پریشان رہیے، شام کو فرش عزا پہ آئیے سکون مل جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا سا آج اس آیت کا جو ٹکڑا ہے، پوری آیت بھی میں نے نہیں پڑھی، تھوڑا سا ٹکڑا، امن یجیب کون ہے کہ جب تم مضطرب ہوتے ہو، کون ہے اور تم مضطرب ہوتے ہو؟ اس کا مطلب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون کوئی مسلمان ہو اور دعا کرے تو میں اس کے مسائل کو حل کروں گا، یہ نہیں کہا کہ کوئی صاحب ایمان ہو، یہ نہیں کہا کہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہو، کوئی بھی مضطر ہو۔ اس کا مطلب دنیا کا کوئی بھی انسان اگر پریشان ہے اور وہ پکارے تو کم سے کم اللہ کی مخلوق تو ہے۔ اللہ نے اپنے خالق ہونے کے رشتے کو برقرار رکھا۔ جب وہ رب العالمین ہے، جب تم مانگو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا۔ اس کا مطلب دعا دنیا کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ چاند چمک رہا ہے، دعا کر رہا ہے، قبول ہو رہی ہے تبھی چمک رہا ہے۔ سورج کی کرنیں بکھر رہی ہیں، دعا اور قبولیت کا سلسلہ برقرار ہے تبھی سورج قائم ہے۔ ستارے ٹمٹما رہے ہیں، دعا اور قبولیت کا مرحلہ قائم ہے تبھی سلسلہ ہے۔ دریا میں روانی ہے، دعا اور قبولیت کا سلسلہ باقی ہے۔ پہاڑ بلند ہیں، دعا اور قبولیت کا سلسلہ باقی ہے۔ کشتیاں رواں دواں ہیں، دعا اور قبولیت کا سلسلہ باقی ہے۔ روز صبح ہوتی ہے، دعا اور قبولیت کا سلسلہ باقی ہے۔ روز شام ہوتی ہے، دعا اور قبولیت کا سلسلہ باقی ہے۔ چاند کی چمک میں کمی نہیں آئی، سورج کی شدت میں اور حدت میں کمی نہیں آئی، ستاروں کی چمک میں کمی نہیں آئی، پھولوں کی خوشبو میں کمی نہیں آئی۔ اس کا مطلب دعا کا رشتہ اللہ سے قائم ہے، مگر انسان کا چہرہ ہے کبھی مرجھاتا ہے کبھی مسکراتا ہے۔ سمجھ لیجئے دعا کا رشتہ کبھی ٹوٹتا ہے کبھی مل جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دنیا کی ہر مخلوق دعا کر رہی ہے اپنے اپنے انداز میں۔ یہ جو گلاب کے پھول ہیں، شام کے وقت ان کی کیفیت دوسری ہوتی ہے، صبح کو عبادت کے وقت ہر پتی شام کو اپنے سر کو جھکا لیتی ہے۔ پرند اور چرند بھی شام کو اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، درندے بھی شام کو اپنے ریوڑ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو شام کو مسجد میں نہیں آتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہاں، میں نے مانا کہ دعا کا سبجیکٹ تھوڑا ٹف ہے، مگر اتنا ٹف بھی نہیں ہے۔ کیا کچھ نہیں دعا میں بیان کر دیا ہے میرے چوتھے امام نے، مگر میں ابھی صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی میں صرف فلسفہ دعا کیا ہے، دعا کی ضرورت کیا ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کی معنویت کیا ہے، دعا کیوں رکھی گئی، دعا کیا ہے۔ لفظ دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا، پکارتا اللہ بھی ہے، پکارتا بندہ بھی ہے۔ جب وہ پکارتا ہے تو دعوت، جب یہ پکارتا ہے تو دعا۔ عجیب و غریب، جب میں پکاروں تو معراج، ارے جب تو پکارے تو بندگی۔ میں بڑے سخت مرحلے پہ آیا، پھر دیکھیں آپ کو معراج کی طرف لے کے چلوں گا۔ اے میرے حبیب آ جا، دعا نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں تجھے آسمان کی طرف بلا رہا ہوں، تو آ جا۔ قاب قوسین، 2 کمانوں سے زیادہ قریب کر دوں گا۔ میں دعا کی قربت پہ بات کرنے لگا، سوچا تھا آج سب کچھ نہ بیان کروں گا، مگر ایک نقطہ یہاں پہ رکھ دوں۔ قاب قوسین، قوسین یعنی 2 کمانوں سے زیادہ بھی، او ادنا یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ بھی پکار رہا ہے، بندہ بھی پکار رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آ جا، ادنو منی، آ جا۔ یہ دعا کا انداز دیکھیں، دعا کا فلسفہ دیکھیں۔ آ جا، آ جا، کتنا؟ جبریل ٹھہر جاؤ،
تم آگے بڑھو گے تو پر جل جائیں گے. نبی نے یہ سنا تو جوتیاں اتار دوں؟ نہیں، جوتیوں سمیت آ جاؤ. ہاں سلام ہو ان جوتیوں کو کہ جن کو محمد کے قدموں کا وسیلہ مل گیا تو جبریل سے آگے نکل گئیں. دنیا وسیلے پہ فتوے لگاتی رہ گئی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. قاب قوسین، 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ ہے. یہ کمان کیا ہے؟ دعا کتنا نزدیک کرتی ہے آپ کو. سوچئے آپ اس آیت کا استعاراتی انداز دیکھیے، آپ میٹافر دیکھیے، اس کا سمبل دیکھیے. کمان کیا ہے؟ یہ کوئی پیرامیٹر کا میٹر ہے؟ یہ کوئی کمان کیا ہے؟ یہ 2 سرے ہیں. اے میرے حبیب، میں نے اپنی ساری صفات تجھ کو دی اس لیے کہ دعا اور بندگی کا رشتہ یہ ہے کہ تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو عطا کرتا جا میں دیتا جاؤں. میرے تیرے درمیان صفات کا کوئی فرق نہ رہ جائے. رحمان میں ہوں تو رحمت للعالمین تجھے بنا دوں. کل علم میں ہوں، اول علم تجھے بناؤں، اول خلق تجھے بناؤں، اول خلق تجھے بناؤں، اور ایسا کہ تو تقسیم نہ ہو سکے. آج فلسفہ کہتے کسے ہیں؟ فلسفے کی تعریف پہلے ہونی چاہیے. علم العلم ہے فلسفہ، حقیقت الحقیقت ہے فلسفہ. علم کو علم جاننے کا نام ہے فلسفہ، حقیقت کو حقیقت جاننے کا نام ہے فلسفہ. اب علم جو ہوتا ہے وہ علم ہی ہوتا ہے. یہ ہم انسانوں کی جہالت کی بات ہے کہ علم کے پارٹ بناتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں یہ کس قسم کا علم ہے، یہ کس قسم کا علم ہے، یہ کس قسم کا علم ہے. ورنہ علم علم ہوتا ہے. علم کے ٹکڑے کرنا انسان کی جہالت کے سبب پہ ہے، ورنہ علم علم ہوتا ہے. ہماری کمزوری ہے کہ دیکھیں، اب میں فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ معلومات کو علم بنانے کا نام ہے فلسفہ. میں بڑا سخت مرحلے پہ لے کے آیا. دعا کیا ہے میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر دے رہا ہوں، اور دعا کا فلسفہ ایک جملے میں عرض کروں گا. میں تھوڑا سا آنے لگا ہوں، میں سوچ رہا تھا اس کو روکوں مگر آج پڑھ دے رہا ہوں. دیکھیں، پہاڑ، پیڑ، دریا، ہوا، سمندر سب الگ الگ ہیں تو یہ پیڑ ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے. سب مل جائیں تو یہ جغرافیہ ہے. دیکھیں میں عجیب و غریب مرحلے پہ آیا. لیکن آپ کا بچہ اگر پیڑ کو دیکھ کے کہے یہ کیا ہے، آپ کہیں گے جغرافیہ، تو نہیں مانے گا. بچوں کو بتائیں گے تو کہیں گے پیڑ. سیر کر کے آئیں گے، ریسرچ کر کے لے کے آئیں گے تو وہ ہو گیا وہ جغرافیہ. معلوم ہوا معلومات کو علم بنانے کے لیے سیر کرنا ضروری ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سیر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ معلومات علم حضوری میں بدل جائے. اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کسی نتیجے پہ پہنچ جانے کا نام ہے فلسفہ. کاغذ میں آپ پیڑ کو پیڑ کہتے رہیے، شاخ کو شاخ کہتے رہیے، پھول کو پھول کہتے رہیے، کتاب ہے مگر یہ معلومات ہے، علم نہیں ہے. آپ گئے اور آپ نے کہا کہ 2 شاخوں کو ملا کے تیسرا پھول اور چوتھا پھل بن جائے گا، یہ ہے علم. عجیب و غریب منزل پر میں لے کے آیا. دیکھیے، کتاب کو پڑھ کے کتاب لکھنے کا نام ہے معلومات، مگر سیر کرنے کے بعد میں علم کو پیدا کرنے کا نام ہے علم. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا مولا کہتا ہے کہ میرے نبی نے مجھے 1000 باب تعلیم دیے. اس میں علی کا کیا کمال ہے؟ معلومات. مگر کہتے ہیں میں نے ہر باب سے 1000 باب پیدا کیے، یہ علم. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. علم ایک ہوتا ہے، پارٹ ہم بناتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ پہلی کلاس میں یہ سمجھائیں گے، دوسرے میں یہ سمجھائیں گے، تیسرے میں یہ سمجھائیں گے، ورنہ علم ایک ہوتا ہے. اسی لیے اگر علم اور وہ جو علم ہے شجر علم نور کے عرش پہ بنتا ہے، خاک کے فرش پہ نہیں. اسی لیے 1.25 لاکھ انبیاء میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی یہ کہہ نہیں سکا کہ میں علم کا شہر ہوں. مگر جو کل علم تھا اس نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا.
اب اگر اس کو 14 میں دنیا کی ہدایت کے لیے بانٹا بھی گیا تو اس نے کہا اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، وکلنا محمد۔ بات سمجھ میں آئی کہ کسے کہتے ہیں فلسفہ؟ اب جو معراج پہ کیوں بلایا تھا؟ معلومات کو علم بنانے کے لیے۔ اے میرے حبیب، آسمان پہ آؤ، مشاہدہ کرو، نظاروں کو دیکھو، بارکنا حولہ، تم سیر کرو، اور جب یہاں سے جاؤ تو پھر تحفہ نماز لے کے جاؤ، تحفہ دعا لے کے جاؤ، تحفہ عبادت لے کے جاؤ، تاکہ دنیا میں بندوں کی ہدایت کے لیے اسے پیش کرو۔ اب تم میرے قریب آ جاؤ، کتنا؟ قاب قوسین، 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ۔ جبریل تم ٹھہر جاؤ، 2 کمانوں سے بھی قریب آ جاؤ۔ یہ کمان کیا ہے؟ سارے صفات میں نے تجھے دے دیے تھے، مگر 2 کمانوں کے فاصلے کا مطلب 2 کوالٹیز ہیں۔ آپ سب ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیجئے، جتنی کوالٹیز آپ میں ہیں سب اس میں آ جائیں۔ چیسٹ کے ڈاکٹر آپ بھی ہیں، بیٹا بھی ہو جائے، آنکھ کے ڈاکٹر آپ بھی ہیں، بیٹا بھی ہو جائے، ساری کوالٹیز اس میں آ جائیں گی، مگر بیٹا بیٹا رہے گا، باپ نہیں ہو سکتا، باپ باپ رہے گا، بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی محمد، میرے سارے صفات میں نے تجھے دے دیے، مگر 2 رشتے ایسے ہیں کہ اس میں تمہیں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میں خدا رہوں گا، میں خالق رہوں گا، تو مخلوق رہے گا، میں معبود رہوں گا، تو عابد رہے گا۔ یہ قاب قوسین یعنی 2 سرے ہیں، ایک پہ معبود ہے، ایک پہ عبد ہے، ایک پہ خالق ہے، ایک پہ مخلوق ہے۔ مگر یہ او ادنا کیوں کہا؟ او ادنا کا مطلب یہ ہے کہ باپ اور بیٹے میں جو رشتہ ہے وہ صلب کا ہے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ صلب کا ہے، باپ بیٹا نہیں ہو سکتا، بیٹا باپ نہیں ہو سکتا، مگر یہاں رشتہ صفات کا ہے۔ اس لیے میں تجھے خلق کرنے کی کچھ طاقت اپنے کرم سے عطا کر دوں تو اگر سجدہ تعظیمی کا امتیاز بھی میں تجھے دے دوں تو اب اگر میں خلق کرنے کی طاقت دے دوں تو فتبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کے درود بھیج دینا، اور اگر سجدہ تعظیمی کا جواز دے دوں تو جو انکار کرے ہم کنت من العالین کہہ کے لا حول پڑھ دینا، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ ایک دعا جو چلی تھی آسمان تک پہنچتے پہنچتے کتنا قریب ہو جاتی ہے، 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اب جب وہ وہاں سے آتا ہے تو پھر مختلف فرشتوں کو وہاں دیکھتا ہے، رکوع کرنے والی صف الگ، سجدہ کرنے والی صف الگ، تسبیح پڑھنے والی صف الگ، تحلیل کرنے والی صف الگ، جو حمد کر رہی ہے وہ حمد کر رہی ہے، جو دعا کر رہی ہے وہ دعا کر رہی ہے، جو سجدے میں فرشتے ہیں وہ سجدے میں فرشتے ہیں۔ پالنے والے یہ کیا ہیں؟ کہا یہ میرے لیے، یہ میری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، ثنا کر رہے ہیں۔ کہا اس کا کوئی تحفہ؟ کہاں سب کو تھوڑا تھوڑا سمیٹ کے نماز بنا دیتا ہوں۔ اب سمجھے آپ؟ جو عرش کی نماز کو زمین پہ لے آئے اسے محمد کہتے ہیں، جو زمین کی عبادت کو عرش پہ لے جائے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تاکہ یہ رشتہ بنا رہے، جو آسمان سے زمین پہ لے کے آیا اس نعمت کو اسے محمد کہتے ہیں، وہ پہلا محمد ہے۔ اور جو اس کو آسمان پہ لے جائے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، آسمان کی سیر کرائے، وہ چوتھا محمد ہے۔ اب یہ جو چوتھا محمد ہے، دعا کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ فلسفہ دعا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انبیاء اور اماموں کی زندگی کے ایک پارٹ کو دیکھتے ہیں اور محدود کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم علی کے لیے سوچتے ہیں کہ علی صرف بہادر ہیں، صرف جنگوں میں لڑنا ان کا کام ہے۔ امام حسن کے لیے سوچتے ہیں صرف صلح کرنا ان کا کام، امام حسین کے لیے صرف کربلا ان کا کام۔ خود حضرت علی کی زندگی میں کتنے پارٹ ہیں آپ مجھے بتائیے؟ جو آتے ہی 4 کتابوں کی تلاوت کر دے وہ میدان غدیر سے پہلے اور خلافت سے پہلے بولا نہیں،
عجیب و غریب مرحلہ ہے. جو خیبر اور خندق کو فتح کرنے والا ہو وہ 24 سال تک تلوار نہ اٹھائے, جو 24 سال تک تلوار نہ چلائے وہ 4 سال میں صفین اور نہروان اور جمل فتح کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ماحول کی ضرورت ہوگی ویسا ویسا امام کا کردار ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بس میں ایک بات کہہ کے آج کی بات کو مکمل کر دوں. اب جیسے ماحول کی ضرورت ویسا امام کا کردار. نہ اس کو علی میں بانٹیے, نہ حسین میں بانٹیے, نہ حسن میں بانٹیے, نہ زین العابدین میں بانٹیے. اب فلسفہ حیات, فلسفہ ذات, فلسفہ کائنات, جناب امیر کو خلافت پانے کے بعد, اقتدار ظاہری کو پیش کرنے کے بعد ولی اللہ کو موقع ملا تو اسے خطبے کے ذریعے سے پیش کر دیا اور سلونی کا دعویٰ کر دیا. نہج البلاغہ. اب جو کام مولا کائنات نے نہج البلاغہ سے کیا, مجھے بتائیے وہ کربلا کے مقتل میں شہید ہو جاتا کہ نہیں, ختم ہو جاتا کہ نہیں. مولا سجاد اب مدینے میں واپس آئے ہیں, مجھے بتائیے حجاج کا زمانہ, حجاج ابن یوسف کا زمانہ, خدا لعنت کرے. خود عمر ابن عبدالعزیز کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کے تمام ظالم بادشاہوں کو ایک طرف رکھ دو اور حجاج کو ایک طرف رکھ دو, پھر بھی حجاج کا ظلم جو ہے وہ تمام ظالموں سے بڑھ کے ہوگا. ایسے زمانے میں مولا سجاد اگر خطبہ دیں تو خطبہ دینا کتنا مشکل, آپ بتائیے. اچھا موقع ہے اگر تو ممبر سے بھی بات مانی جاتی ہے, لیکن جہاں اتنا ذلیل کر دیا جائے, مکے جیسے شہر کو ذلیل کر دیا جائے خانہ کعبہ میں آگ لگا کے, مدینے جیسے شہر کو رسوا کیا جائے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کے, خاندان رسالت کو رسوا کیا جائے اسیر کر کے, کربلا میں لاشوں کو پامال کر کے, ایسے میں اب خطبہ سننے کے لیے وہ ماحول کیسا مشکل ہوتا. دوسرا نفسیاتی اثر, میں نفسیات کی سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں. بہت سی باتیں اگر میں ممبر سے کہتا رہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں, بالکل آپ نہیں مانیں گے, کچھ مان لیں گے کچھ نہیں مانیں گے. لیکن اگر ایسے میں سجدے میں گر جاؤں اور خدا کے سامنے کہوں تیرا شکر ہے مجھے یہ عطا کیا, مجھے یہ عطا کیا, مجھے یہ عطا کیا, پیچھے کا مجمع کیسا کہے گا ہائے کیا عظیم شخص ہے. بس جو کام مولا کائنات نے ممبر سے لیا, مولا سجاد نے وہی کام مصلی پہ دعاؤں سے لیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. حضرات آج محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور یہ آخری چاند ہے جسے بھائی بہن نے ایک ساتھ دیکھا اور دونوں نے ایک ساتھ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کے بعد جب سفر کا چاند ہوگا تو بھائی کا سر نیزے پہ ہوگا, بہن کے بازو رسیوں میں ہوں گے. ارباب اعضاء, ابھی مجھے انہوں نے یاد دلایا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. یہ ایک بڑا پرانا نوحہ ہے. آج صبح سے بولٹن میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. یہ محرم اور یہ بارش سن 61 میں اگر یہ بارش ہو جاتی. ہر باب اعضاء, اب یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے حیدرآباد میں. میں ایک واقعہ ہے پیش کرتا ہوں. ایک نوجوان بچہ, بڑی اچھی آواز تھی, یہ نوحہ پڑھا کرتا تھا. خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. ایک بار اس کے حالات عزاداری کرنے کے لائق نہ رہے, بڑا مشکل وقت تھا. تو ایک سید فیملی تھی کرمانی, ان کے پاس جا کے وہ نوجوان بچہ قرض مانگتا ہے, وہ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ واپس نہ کرنا, بس ہماری ایک فرمائش کا خیال رکھنا کہ جب ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو ہماری قبر میں اتر کے یہ نوحہ پڑھ دینا. ارباب اعضاء, بات آئی گئی ہو گئی, ان کا انتقال ہوا. ہاں, کفن پہنایا گیا, قبر میں لٹایا گیا, تختے سجائے جا رہے تھے. اس بچے کو یاد آیا, دوڑتا ہوا گیا, ان کی وصیت پہ ایک عمل کر لو, ایک نوحہ مجھے یہاں پڑھ دینے دو.
مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی۔ اور بابا صاحب سب نے دیکھا کہ وہ جو میت تھی اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے ہیں۔ جو ان کے ڈاکٹر تھے جنہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھا تھا، ان کا نام تھا ریڈی، ان کو بلایا گیا اور ان کا دیکھو یہ کیا ہے۔ اب آپ لوگ ڈاکٹر سے، انہوں نے کہا ہماری میڈیکل سائنس کچھ نہیں کہتی ہے کیا ہے۔ کہا ایک بار پھر پڑھو۔ اس بچے نے پھر وہ نوحہ پڑھا، پھر وہ آنسو بہنے لگے۔ کہا ہم تو یہاں پہ عاجز ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں تو لگتا ہے کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے نا اس میں کچھ اتنا اثر ہے، اس لیے کہ یہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ ارباب ازاں 14 صدی کے بعد میں، 1400 سال کے بعد میں اگر نوحہ اور ماتم کا یہ اثر ہے، اور ایک چاہنے والے پہ تو حسین کی ماں کس طرح سے روتی ہوگی۔ ارباب ازاں حسین کی ماں آ گئی ہیں۔ خون کے آنسو رونا، خون کے آنسو کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا؟ جب مولا سجاد مدینے گئے ہیں تو ان کا ایک چاہنے والا تھا ابن منظر۔ ابن منظر پرسہ دینے کے لیے گیا اور 3 دن مدینے میں ایک سرائے میں قیام کیا اس نے، اور روز وہ ایک مخصوص وقت میں جاتا تھا، مولا کو پرسہ دیتا تھا، ماتم کرتا تھا، زداری کرتا تھا، اور اس کے بعد اپنے سرائے میں واپس چلا جاتا تھا۔ وہیں محلہ بنو ہاشم میں اس نے ذرا ٹھہرا تھا۔ وہ مسجد نبوی میں روز جاتا تھا۔ ایک دن جب اذان ہوئی اور نماز کا وقت مسجد نبوی میں جانے لگا تو وہ سفید کرتا پہنے ہوئے تھا، اور مسجد کے دروازے پہ جیسے ہی قدم رکھنے والا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے 2-3 قطرے اس کے کرتے پہ گرے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ سمجھ نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ کون ہے جو ذبیحوں کو چھتوں پہ لے جا کے ذبح کرتا ہے جانوروں کو؟ اب نمازیوں کے کرتے پہ خون کے قطرے گرتے ہیں۔ ارباب ازاں میں کیسے نماز پڑھوں اور کیا کروں؟ اب یہ جملے پورے نہ ہوئے تھے کہ محمد باقر 5-6 برس کی عمر اپنا امامہ سر سے اتارا اور کہنے لگا یہ شخص اپنے جملے واپس لے لے ورنہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ کسی گوسفند کا خون نہیں ہے، کسی ذبیحے کا خون نہیں۔ آ میرے ساتھ چل دیکھ میرا بابا مولا سجاد کربلا کے بعد جب اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، وضو کے لیے پانی رکھا جاتا ہے، پانی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہائے اتنا پانی وضو کے لیے ہے، میرے علی اصغر کو ایک ذرا سا پانی مل جاتا تو وہ 3 پھل کا تیر اس طرح سے نہ کھاتا۔ آج جتنا پانی وضو کے لیے ہے مجھے سکینہ کو غسل دینے کے لیے اتنا پانی نہیں تھا۔ ارباب ازاں مولا سجاد خون کے آنسو روتے ہیں۔ اچھا آپ کی آوازیں بلند ہیں، ان آوازوں کی اہمیت کیا معلوم ہے؟ سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں عجیب و غریب انداز ہے کہ میں نے ایک بار مجلس پڑھی، اور جو مجلس پڑھی تو خواب میں نے دیکھا کہ مجلس پڑھنے سے پہلے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین تشریف لائے ہیں، سر سے پیر تک زخمی زخم، 1900 زخم، 1900 ہیں زخم، تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مجلس پڑھ دی اور مومنین زار و قطار رونے لگے تو پھر اب جو رات میں سویا تو دیکھا مولا تشریف لائے ہیں اور ان کے جسم کے سارے زخم اچھے ہو گئے، بھر گئے۔ میں نے پوچھا مولا یہ کیا ہوا؟ کہا تم نے جو رات مجلس پڑھی تو میرے چاہنے والوں نے جو آنسو بہائے ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا غریب ماں نے وہ آنسو اپنے رومال میں لے لیے اور میرے زخموں پہ چھڑک دیے، سارے زخم بھر گئے۔ ارباب ازاں اب بتاؤں زخم کسے کہتے ہیں؟ اب جو سید مہدی نے اپنا ماما ان کے سر پہ رکھا مولا کے، اور اس کے بعد میں دیکھا تو سینے پہ 2 سوراخ، اور دونوں سوراخ سے خون بہ رہا ہے، خون جاری ہے۔ مولا سارے زخم بھر گئے، یہ 2 زخم کیوں نہیں بھرے؟ سینے پہ کلیجے کے 2 زخم کیوں نہیں بھرے؟ کہا سید مہدی میں تجھے کیسے بتاؤں، جو سارے زخم بھر گئے نا وہ تیروں کے زخم تھے، تلواروں کے زخم تھے، خنجروں کے زخم تھے، نیزوں کے زخم تھے، بھالوں کے زخم تھے۔ کہا یہ جو 2 زخم نہیں بھرے یہ کون سے ہیں؟ کہا یہ ایک عباس کی جدائی کا زخم ہے، ایک علی اکبر کے بچھڑنے کا زخم ہے، یہ نہیں بھر سکتا۔ ارباب ازاں ہاں کیا عرض کروں آپ سے، خون کے آنسو، بس ہمارا امام بھی، زندہ امام بھی خون کے آنسو روتا ہے محرم کا چاند۔ آخر میں 2 جملے اور سن لیں آپ۔ خود سید مہدی کہتے ہیں کہ ایک بار میں حرم میں جو ممبر رکھا ہوا ہے مولا حسین کے حرم میں، اس پہ مجلس پڑھ رہا تھا، اور حضرت علی اکبر کا مصائب، امام حسین کا حرم، بس میرے منہ سے ایک جملہ نکلا، بس ختم ہے مجلس، ایک جملہ نکلا، روتے ہوئے اٹھیں گے آپ حضرات، اور وہ میں نے کہا کہ ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ لگا اور نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی۔ ابھی جملہ پورا نہیں کر پائے تھے ادا کہ فوراً 2 جو حرم کے خدام تھے وہ اٹھے، ایک نے ایک شانہ پکڑا اور ممبر سے نیچے اتار لیا۔
سید مہدی پھر پریشان ہوئے اور انہوں نے خواب میں جو دیکھا تو مولت بیوی تشریف لائی ہیں شہزادی، سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی. کہا کہ اے شہزادی مالکن، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا مصائب پڑھنے میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی؟ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ مجھے آپ کے لال کے حرم میں ممبر سے اتار کیوں لیا گیا؟ بس ارباب اعضا بی بی نے کہا اے میرے لال کے ذاکر، میں تجھ سے راضی، میرا خدا تجھ سے راضی، میرا حسین تجھ سے راضی، میرا اکبر تجھ سے راضی، میرا عباس تجھ سے راضی، مگر تجھے خبر ہے تم نے جو جملہ کہا حسین کے حرم میں جملہ کہا کہ علی اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل لگا اور انی ٹوٹ گئی، جب سے تو نے مصائب پڑھا ہے چل کے دیکھ میرے لال حسین کی قبر پہ تعویذ سے سینے کے پاس سے ایک سوراخ ہے جس سے خون اب تک بہ رہا ہے. میرا لال حسین علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل کو ٹوٹنے کی مصیبت برداشت نہیں کر پاتا. میں کہوں گا اے مولا، اتنا زمانہ گزرنے کے بعد تربت میں بھی آپ کو علی اکبر سے اتنا پیار ہے. ہائے عاشور کے دن جب علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، برچھی کی انیا آپ کے ہاتھ میں تھی، کس طرح سے برچھی کا پھل نکالا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. حضرات، ہم دعا کی اہمیت پہ مجلس پڑھ رہے ہیں، اس لیے دعا جو کچھ آپ کے سینے میں ہے، آپ کے کلیجے میں، اسے مانگ لیجئے. یہ پالنے والے ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، مگر تجھے عطاؤں کے بہانے آتے ہیں. تجھے دو کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، ان کی تمام آرزویں پوری ہو جائیں، ان کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں. اے پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. پالنے والے ہماری آنکھوں کو اتنا مخلص بنا دے کہ بی بی زہرا ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے سکیں. یہ رومال ہمارے لیے، یہ آنسو ہمارے لیے وسیلہ شفاعت بن سکے. اے پالنے والے تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ہماری ماؤں کی گودیں آباد رہیں. جو بچے پل رہے ہیں علی اصغر کا غلام بنانا. تجھے اون و محمد کا واسطہ ہمارے بچوں کا حوصلہ زندہ و سلامت رہے، انہیں مستقبل میں حسین کا عزادار اور خادم بنانا. اے پالنے والے تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے قوم کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رہیں، انہیں علی اکبر کا ماتمی بنانا. اے پالنے والے تجھے حبیب کی ضعیفی اور جوانی کا واسطہ ہمارے قوم کے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ، قائم رکھ. اے پالنے والے دعاؤں میں سب سے بڑی دعا جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب پیدا کر دے. پوری دنیا میں جہاں جہاں فرش عزا بچھ رہا ہے وہاں اپنی حفاظت، اپنی برکت نازل فرما. وارث خون حسین زندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا